अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद जी आवाज़ हक क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। और यकीनन आप में से कुछ लोग शायद हल्के फुल्के से हैरान भी होंगे कि आज ये क्या हुआ। तो जनाब हुआ कुछ यूं कि मुफ्ती साहब थोड़ा बिजी हैं, तो अतवार का दिन जो है वो Q&A सेशन चूँकि होता है मुफ्ती साहब का, तो वो आज अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा कि आप दोस्तों से इंटरेक्शन हो जाए, इसको खाली ना छोड़ा जाए, गपशप हो जाए ज़रा उनकी इजाज़त से। बिल्कुल। और मुझे जनाब ये ऑनर बख्शा आमिर हक साहब ने कि मैं आज का ये शो होस्ट करूं। मैं बड़ा मशकूर हूं आप सबका भी जो शामिल हैं, और ख़ास तौर पे आमिर भाई का भी। बगैर किसी देरी के बस अभी थोड़ी देर में लिंक भी पब्लिक कर दिया जाएगा। ज़रा कुछ बात है पहले आज के प्रोग्राम के हवाले से, थोड़ी सी आमिर भाई करना चाहते हैं वो करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। आप जल्दी से उस पर शामिल हो जाइएगा और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन को लेके चलेंगे। रूल असूल जो हैं वो सारे आप जानते ही हैं जिस तरह से होते हैं। बाकी है ये मेरे ख्याल में जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जिस तरह मुफ्ती साहब के स्टाइल में वहाँ पे होते हैं, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आमिर भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैसे हैं सर? जनाब जनाब सबसे पहले आपको भी अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया आपने मुझे ही मेरे गरीब खाने पर वेलकम किया है और आपने लब्बैक कहा मेरी सदा के ऊपर। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बत सर। आहलन व सहलन। और जो दोस्त सुन रहे हैं जी उनको भी प्यार भरा पप्पी और जफ्फी के साथ सलाम। जैसा कि अहीर भाई आपको बता रहे थे कि संडे को आपको बड़ा दुख हो रहा होगा आज मुझे देख के। मैं पूरे यकीन से मैं कहता हूँ, पूरा मुझे पता है। तो आपको दुख हो रहा होगा कि मुफ्ती साहब नहीं हैं और ये चपड़गंजू फिर हमें नजर आ गया है। तो इसके लिए मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, बड़ा क्षमा चाहता हूँ। मगर क्या करें, मुफ्ती साहब जो हैं वो एक अंडर कवर मिशन के ऊपर गए हुए हैं ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सैरो सेहत के लिए, सफर के लिए। और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ वापस लेके आए। तो वो जरा गए हुए हैं एक सफर पर, तो वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो इस तनाजुर में हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर सेशन ही रखें, क्योंकि ऑब्वियसली संडे का दिन मुफ्ती साहब क्वेश्चन आंसर सेशन ही लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया जाए, एक तो ये है। और दूसरा इस चीज में खास ये रखेंगे हम कि जो 3 घंटे का टाइम फिक्स होता है वो ही रखा जाएगा। यानी मुफ्ती साहब की जो स्ट्रीम होती है वो 3 घंटे की होती है। खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर चूंकि ज्यादा लोग सुन रहे होते हैं, ऑडियंस यहाँ की है, बांग्लादेश वगैरह की, तो यहाँ टाइम में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सुबह चूंकि आप लोगों ने ऑफिस में, बिजनेस में, जॉब में, घर गृहस्थियों में वीक डेज होते हैं, तो उसमें आप लोगों ने बिजी होना होता है। तो लिहाजा कोशिश करेंगे 3 घंटे के अंदर जो है आज की स्ट्रीम जो उसको रैप अप कर देंगे। अच्छा अही भाई, जिस तरह आपने कहा कि एक इब्तदाई नुक्ता है उसको रख देंगे, और फिर जो है ना जनाब हम अपनी स्ट्रीम का बाकायदा लिंक आप कर देंगे पब्लिक, तो फिर लोग आ जाएंगे। उसकी तरतीब जो है वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मुफ्ती असर वाजदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से सवालात पूछना चाहते हैं, तो आप गम ना करें, ला तहज़न, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, तो फिर आप उनसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो आज का दिन आप गुजारा कीजिएगा। जो नुक्ता मैं रखना चाह रहा हूं इब्तिदा के अंदर, वो मुसलमानों की आगाही के लिए या उनको जगाने के लिए या उनकी बेहतरी के लिए मैं रखना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आई है, जहां से मुसलमान लैग कर जाते हैं, खास तौर पर अपने दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, वो है लैंग्वेज बैरियर। पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको मद्दे मुकाबिल की जुबान का आना, उसके मिजाज का पता होना, उसकी पसंद नापसंद का, हत्ता के उसकी पसंद नापसंद का भी पता होना बड़ा जरूरी है। फिर आपने जो डिप्लोमेसी होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी अहमियत को भी यूं समझते हैं कि आपको वहां के कल्चर का, वहां की ट्रेडिशंस का, वहां के रिचुअल्स का, वहां के रहन सहन का पता होना जरूरी है। तो बड़े गौर से बात सुनिएगा। जब ये चीज स्टैब्लिश हो चुकी कि दो लोगों के रिश्ते में, मसलन एक लड़का और लड़की की शादी होनी होती है, तो उसमें कितनी चीजें जरूरी होती हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस चीज से आप एक तो एक घर की मिसाल से पूरी दुनिया की मिसाल समझ सकते हैं
کہ انسان جب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو اپنا پسند ناپسند، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی فلسفی کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کے معاملے میں مسلمانوں میں جو سب سے بڑی چیز لیک کرتی ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اوبویسلی ان چھوٹے چند گروہ کی چھوٹے گنتی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو یہ چیز آتی ہے، تو میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں جو انفارچونیٹلی اس چیز میں لیک کرتے ہیں. اور وہ ہے بیریئر آف دا لینگویج، یہ بیریئر ان دا کنورزیشن. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر قرآن عربک کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب جو تھے وہ عربز تھے، اور ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اور ہمارے میجورٹی جو اس وقت مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ عربک ان کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں. اب یہاں کمیونیکیشن کا بیریئر آتا ہے. مسلمان حقیقت میں قرآن کے ساتھ تعلق یا اسلام کے ساتھ تعلق کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے کیونکہ لینگویج نہیں آتی. اور جب لینگویج نہیں آتی ان کی، تو ان کو اللہ جو جس طریقے سے انسان سے مخاطب ہونا چاہتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو مسلمانوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عربک کو سیکھیں. جب تک وہ عربک کو نہیں سیکھیں گے تو بحثیت مسلمان، بینگ اے مسلم، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. اور یاد رکھیں کتنی ہی غلط فہمیاں کمیونیکیشن کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے، جب آپ اچھے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اچھے سے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اچھے سے کھل کر بات سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، آپ کے 90% جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگر مسلمان عربک کے اوپر غور کر لیں، پڑھیں اس لٹریچر کو اور اس کے ساتھ تعلق وابستہ کریں، 80 سے 90% آبجیکشنز یا کنفیوژنز یا کوسچنز ان کے آٹومیٹکلی حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال اٹھ سکتا ہے کیسے سیکھیں؟ ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر اوبویسلی ہے، آن لائن کورسز موجود ہیں، لوکلی آپ ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو سیکھ سکتے ہیں. اس کی صرف ایک مثال جلدی سے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جلدی سے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو عربک آتی ہو تو آپ کس طریقے سے اختلافات کو یا سوالات کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں، 1 منٹ مجھے دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ میری ذرا اسکرین شیئر کر دیجیے گا اہیر بھائی، آپ کو اگر نظر آ گئی ہے تو. جی سر. یہ دیکھیں جی، یہ sunnah.com ہے، حدیث ہے ایک، کتاب التعبیر میں انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. یہ حدیث کی صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے. حدیث نمبر پہلے میں دکھا دیتا ہوں. حدیث نمبر ہے 6982. ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے 6982. اب اس حدیث میں ایک مشہور اعتراض چھپا ہے جو عام طور پر اسلاموفوبز، اورینٹلسٹ، کرسچن مشنریز، ایون ہندو اسلاموفوبز کرتے ہیں. وہ اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی نبوت کے زمانے میں سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی، نعوذ باللہ، خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. اب مثال کے طور پر یہ ورڈنگز ہیں عربی زبان میں، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں عربی والے حصے کو. ٹھیک ہے، کہ حزنن غدا منہ مرارن کی یترد من رؤوس الشواہق الجبال. یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے نبوت کے ٹائم پر اس قدر دکھ تھا، اس قدر غم تھا، اس قدر ڈپریشن تھا کہ آپ نے کئی بار خود کو پہاڑ سے پھینکنے کی کوشش کی. مگر فَقُلَّمَا أَوْفَى بِالذِّرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی خود کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک کر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، ان الفاظ کے مطابق، تو ان کو جبریل روک لیتے تھے کہ یا محمد انک رسول اللہ حقا، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سچے، کیوں خود کو قتل کر رہے ہیں. اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے.
اب یہ بات جتنے اسلاموفوبس ہیں، ایکس مسلمز ہیں، بڑے بڑے ان کے چینلز کے اوپر یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے، انگلش میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. The prophet became so sad, as we have heard, that he intended several times to throw himself from the tops of high mountain. ٹھیک ہے، کہ خود کو پھینکنے کی اللہ کے رسول نے کئی بار کوشش کی. اب جب اس کی ٹرانسلیشن یہ نارملی بادی النظر میں جسے کہتے ہیں، ایک رینڈم ویو آپ پھینکتے ہیں اس حدیث کے اوپر، تو آپ کو پتا چلتا ہے او ہو کہ یہ تو بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کی. یہ بات رکھی جاتی ہے. تو اگر صرف مسلمان بیسک عربک کو جانتے ہوں اور جب حدیث ان کے سامنے آئے تو وہ تھوڑا سا ریسرچ کا ٹائم لے لیں، تو ان کو پتا چلے گا یہاں ایک ورڈ ہے فی ما بلغنا. فی ما بلغنا، یہ فی ما بلغنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ حدیث کا ٹکڑا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں؟ کیا حضرت عائشہ کے جملے ہیں؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ فی ما بلغنا. فی ما بلغنا کا مطلب ہے ہم تک یہ بات ایسے پہنچی ہے. اب حضرت عائشہ تک بات کا پہنچنا، جبکہ وہ خود اللہ کے رسول میں کے زمانے میں موجود تھیں، تو وہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھیں کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات پہنچی، کیونکہ وہ تو سامنے تھیں. وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، یا اللہ کے رسول ایسے کر رہے تھے. یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے. فی ما بلغنا ایسا بندہ بات کر سکتا ہے جس نے خود ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا نہ ہو، تو وہ کہے میں نے ایسا سنا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ پڑتی ہے اس عربی ٹکڑے سے. اب اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو پتا چلا کہ عربک ایک ورڈ تھا، چھوٹا سا ٹکڑا تھا فی ما بلغنا، جس نے آپ کو اس چیز کا اظہار کیا کہ بات کچھ اور ہے. اب میں یہاں ہمارے مسلمانوں کو یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ نہ حدیث کو پڑھنے کے طریقے کے اوپر بھی غور کریں، اور آبویسلی وہ تبھی کر پائیں گے جب آتی ہوگی عربک، کہ حدیث کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث کے اندر، ابھی میری اسکرین نہ شیئر کیجئے گا، جب میں کہوں تب کیجئے گا. اچھا، عربی زبان میں حدیث کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یعنی مختلف طریقے، آبویسلی عربک میں لکھی ہے تو عربک میں پڑھی جائے گی. مختلف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو محدثین لکھا کرتے تھے. مثلا ہا لکھ دینا، سین لکھ دینا، چلتی ہوئی سند کے بیچ میں واو لکھ دینا، اخبارنا، سمعنا، حدثنا کے الفاظ کا فرق اور ان کا فرق. ٹھیک ہے، راوی کے مجہول ہو جانے کا فرق، یا روایت میں چلتے چلتے روایت ختم ہوتی ہے، ایک اور سند کا ٹکڑا آتا ہے اور الفاظ آ جاتے ہیں تھوڑے سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اصول حدیث پڑھ کر ہی آپ کو سمجھ پڑ پائیں گی. مگر اگر آپ کو بیسک عربک آتی ہے تو کم از کم آپ چلنے کے قابل تو ہو جائیں گے نا، گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. میری اسکرین شیئر کیجئے گا آہیر بھائی. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے فتح الباری. ہم نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی 6982. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر 6982. فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی، لانگ بفور دے ایون فیبریکیٹڈ دس ایلیگیشن، اس میں یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، میں مارکر پکڑ، یہ فیما بلغنا. یہ تو وہ کہتے ہیں یہ بات کہ فترتن حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصہ اتنا غم رہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے فیما بلغنا. وہ کہتے ہیں اس کی سند کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ یہ کہاں کہاں سے سند پہنچی ہے، کیا کیا الفاظ ہیں، کیا کیا نہیں ہیں. اس میں وہ ایک جگہ پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو قائل ہے نا فیما بلغنا کا، یہ ثم ان القائل، یہ بلغنا کہنے والا جو بندہ ہے یہ زہری ہے. یہ زہری تھا، اور زہری کا مطلب یہ تھا کہ ان فی جملۃ ما وصل الینا من خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصۃ وهو من بلاغات الزہری. یہ زہری کی اپنی خبر ہے، یہ سند موصول یعنی اوپر تک نہیں پہنچی، ملی ہوئی سند نہیں ہے. یا اس کو کہہ لیں موصولن، یعنی ڈائریکٹ اس نے کسی راوی سے نہیں سنا،
مگر زہری کو یہ خبر پہنچی ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے کہاں سے سنی ہے. یعنی اگر یہاں پر اصول حدیث میں اصطلاحی طور پر موصولن کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زہری نے کنفرم نہیں کیا کہ اس نے کس سے سنی ہے، یہ بات اس تک کیسے پہنچی ہے، بس اس نے کہہ دیا مجھ تک خبر پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زہری کی خبر تھی، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا جملہ یا حضرت عائشہ کا جملہ. اب یہ تھوڑی سی آپ کو عربک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بیسک چیز جو ہے پتہ چل جاتی ہے. فی ما بلغنا کے حوالے سے ایک اور ریفرنس یہاں پر میں دینا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ریفرنس عام طور پر ایک ایکس مسلم بنا ہوا ہے سو کالڈ یسوکی کتی، وہ یہ ریفرنس بڑی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسکرین شیئر کریں گے ذرا تو میں بتاتا ہوں. اہیر بھائی اسکرین شیئر کرتے ہیں. یہ سیرت ابن اسحاق ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے گویلم نے. گویلم جو ہے اس نے اس کا نام رکھا دا لائف آف محمد، a translation of اسحاق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیرت ابن اسحاق. یاد رکھیں کہ سیرت ابن اسحاق چند گنتی کی پرانی سیرتوں میں سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پرانی ہے تو ہاں، چند اختلاف کے باوجود یہ بڑی اہم بات ہوگی. سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ چند ابتدائی سیرتوں کے اندر سے ہے، اور یہ خود بھی ابن اسحاق جو ہیں بہت بڑا نام ہے اس اعتبار سے کہ یہ سٹارٹنگ کے لوگوں میں سے ہیں، پہلی صدی کے. اچھا، پہلی اور دوسری صدی کے مڈ میں یہ آئے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے یہ چھپی ہوئی ہے. اس کے ہم چلیں گے انٹروڈکشن کے اوپر جو کہ گوالم نے کی ہے، انٹروڈکشن اس پر چلیں گے. یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ٹائم کی بچت کے لیے. سو یہ پیج نمبر بن جائے گا 19، ٹھیک ہے، رومن نومیریکل کے اکارڈنگ. پی ڈی ایف میں آپ کو یہ مل جائے گی. اس میں انٹروڈکشن کے اندر گوالم بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیرت میں بعض اوقات ایسی چیزیں پہنچتی ہیں جن کے بارے میں عربی کے کچھ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا عربک کیوں ضروری ہے، صرف اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں ایک لفظ ہے زعما، یہ زعما، اور یہ ہے زعمو جمع کا صیغہ. دے الجڈ، ان کو یہ فیل ہوا، ان کو لگا. ایک ورڈ یہ بیان ہوا، دوسرا ورڈ بیان ہوا ہے فی ما ذکر لی، میرے سامنے یہ بات ایسے کی گئی. یہ عربی کی ٹرمز ہیں، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ تیسری ٹرم یہ ہے فی ما بلغنا. یہ وہی ٹرم ہے جو بخاری کی حدیث میں امام زہری کی طرف آئی ہے کہ امام زہری نے یہ کہا ہے. سو 3 ٹرمز ہو گئیں، زعما، زعمو، یعنی اسی ایک ہی صیغہ ہے، جمع کا فرق ہے. فی ما ذکر لی، ایسی کوئی بات جس کے بارے میں راوی کہے کہ مجھے کسی نے ایسے ذکر کیا، یا راوی کہے مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا فیل ہوا. یا تیسرا صیغہ ہے فی ما بلغنی، مجھے ایسا پہنچا. اگر کوئی راوی اپنی روایت کے اندر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ سچا بھی ہے یا ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو. مے بی ٹرو، مے ناٹ بی ٹرو. ایسی چیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. اور یہ بھی ہے کہ گاڈ نوز ویدر اے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور ناٹ، کہ اس کے بارے میں راوی کنفرم نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. اس سے آپ کو یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ عربک لینگویج کی امپورٹنس اعتراضات کے حل کرنے کے لیے کتنی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الزامات لگتے ہیں، اگر تھوڑا سا عربک کے اوپر غور کیا جائے تو آپ کو 80 سے 90% اعتراضات حل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں. یہ آڈیو 2 سال پہلے یسو کی کتی کا آپریشن کرتے ہوئے میں نے ریکارڈ کی تھی، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود یسو کی کتی یہ چیز مان رہی ہے کہ جب مورخین میں یا سیر لکھنے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ جملہ آتا ہے تو اس بارے میں ایون اورینٹلسٹ کی رائے، جیسے گویلم کی رائے میں نے دکھائی ہے، یہ مانی جاتی ہے
کہ یہ چیز ضروری نہیں کہ سچ ہی ہو, یہ چیز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے جب تک اوتھینٹک ریفرنس نہ آئے. تو ذرا میں آپ کو وہ آڈیو سناتا ہوں آج سے 2 سال پرانی, ٹھیک ہے؟ اس میں ذرا دیکھیے گا کیا کہتے ہیں, سورے ذرا. ہاں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی چلائیں ذرا. ہاں میں چلاتا ہوں, میں نے چلائی تھی, ذرا سنیں. جی آئی تھی آواز, ہاں جی آ رہی ہے. اچھا ہے, ٹھیک ہے, کچھ تھوڑا ڈسٹارٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں آ رہی ہے, چلائیں ذرا. ٹھیک ہے چلیں جی, سنیں ذرا. نہیں اب گڑبڑ کر رہی ہے. گڑبڑ کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ سپریس ہو رہی ہے بیچ میں شاید, جو ہے نا ایکو ہاں کینسلیشن میں اس کو وغیرہ ہو ہلکا رہا ہے. کرتا ہوں تاکہ مائک جو ہے نا وہ اٹھائے نا اس چیز کو, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. میں سیٹنگ چیک کرتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں ہلکا کرتا ہوں آواز کو تاکہ وہ شور نہ کرے. ٹھیک ہے, ہاں آئیے یہاں آواز. پہ نا, ہاں اب اس کو دوبارہ سے پلے کرتے ہیں آپ. ہاں دوبارہ پلے کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آواز اگر دب رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع کی کتی 2.5 سے 3 سال پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ جب کسی روایت کے بارے میں یہ آئے کہ وہ الیجڈ ہے تو اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ متروک ہے, فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو دوبارہ سن لیں, یہ میں سنا دیتا ہوں جی, اس کو دور کر کے. اگر الیجڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متروک کہتے ہیں. ایک ایسی روایت جو کہ متروک ہے, جو کہ فیبریکیٹڈ ہے. جی اب ٹھیک آئی جی؟ جی بالکل کڑک. ہاں جی, اب آپ کو آواز آ گئی ہوگی. تو یہ ہے جی آج کی ابتدائی ایک نکاتی گفتگو, جس کو میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا تھا کہ عربک مسلمانوں کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے. ہم نے اسی پر ہی 22 منٹ لے لی ہیں, میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, گفتگو چلے گی اور باقی کے 2.5 گھنٹے عوام کے ہوں گے. تو اہیر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں لنک دے دیجئے. میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں, ٹاپ پریورٹی سٹارٹ کے اندر ہماری نان مسلمز ہوں گے. جب نان مسلمز جو ہیں وہ بات کر جائیں گے تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کو موقع دیں گے. ٹھیک ہے, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. بہت شکریہ, بس اتنا ہی میں کہوں گا. جی اوور ٹو یو سر. سر جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست, بڑے اہم مدے کے اوپر آپ نے شروعات میں گفتگو کر دی. مشکور میں آپ کا. لنک نیچے دے دیا گیا دوستو, جیسا کہ عامر بھائی نے بتا دیا کہ پہلے آ جائیں جی, نان مسلمز کو پرائورٹی دی جائے گی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کو جو ہے ہم لیں گے. تو لنک پہ کلک کر لیں, شامل ہو جائیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ اور یہ مسئلے اب اتنی بار ہو چکے ہیں کہ پھر یہ بار بار بتانا, سمجھانا, سکھانا ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے. اس کو خود ہی سیٹ کر کے آئیں ساری چیزوں کو. تو جناب آئیں جی, آئیں. سب سے پہلے نان مسلمز کو موقع دیا جائے گا. ساتھ ہی دوست جو ہیں اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ذرا جلدی سے. اور کامنٹ سیکشن میں سوال میں دیکھ رہا تھا, بہت سوال کاپی پیسٹ لوگ کر رہے تھے, وہ آپ سکرین پہ آ کے کیا کریں, اب موقع ہے. آئیں جی, جس کو اعتراض ہے, کسی کو حدیث پہ اعتراض تھا, کیا تھا, آ جائیں. یہ رہا لنک. سب سے پہلے نان مسلمز ان کو پرائرٹائز کیا جائے گا, اس کے بعد ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو موقع دیا جائے گا. اور عامر بھائی اگر مطلب نہ آئیں نان مسلمز تو کیا کیا جائے پھر؟ نہیں, پہلے نان مسلمز کو ہی جگہ دے گی, نہیں آئیں گے تو جگہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بہانے کرتے ہیں بعد میں. جس دن ٹاپک ہوتا ہے اس دن آ کے ہمیں کہتے ہیں میرا سوال تھا. ٹھیک ہے, تو اگر مسلمان ہی سارے آ جائیں گے اور ہم یہ انتظار کے اسٹیج خالی کرتے جائیں, جو لیٹ اسٹیج خالی کرتے ہیں, بلا جھجک اسٹیج خالی کریں. مسلمانوں کو جب کہا کہ آپ رک جائیں تو وہ دوبارہ جوائن کریں گے تو وہ تو بات نہیں بننی. ٹھیک ہے, ابھی اچھا انرجی یہ اس اپنی کو ویسٹ کرنے کے لنک کلک کر کے, اور جب ٹائم اوپن ہوگا اس وقت ان میں سے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آئے گا. ایون مسلمان دوست بھی پھر پرانے ہی آتے ہیں, نئے تو کوئی بھی نہیں آتے.
आमिर भाई ये इसको पिन करने का मेरे पास नहीं कोई भी एक्सेस शो हो रहा, इसको ये हाँ, आप देख लें। नहीं मैं इसको इसको एक ही मॉडरेटर बार जो है वो पिन कर करते दूं। रहेंगे, पिन पिन करने से ना फिर अच्छा वो सिलसिला चलता ही है। तो अच्छा अच्छा, मॉडरेटर चलें अगर कोई है तो वो दिखा दे, नहीं तो मैं पिन फिर कर देता हूँ। चलो मैं पिन कर देता हूँ। वो कर दें, फिर हटा देंगे उसको बाद में। ठीक है। ठीक है ठीक है जी, चलें जी। जब पहले जो है नॉन मुस्लिम्स को मौका दिया जाएगा, जैसा कि आमिर भाई ने कहा, तो मुसलमान भाई बहन थोड़ा सा ज़रा ब्रेक पे पाँव रखें अभी ज़रा, वरना फिर यही करना पड़ेगा कि मुझे किक करके फिर जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहाने लगाते हैं वो लोग फिर। अभी ना करें, अभी ना करें, कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको आने दें। अभी आप लोग सब्र करें ज़रा थोड़ी देर, इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं। और नॉन मुस्लिम, कोई भी हिंदू, कोई भी एक्स मुस्लिम, अलान फलान, जो कोई भी है, आपका कोई सवाल है तो आप आ जाएं यार। और आज इस चीज़ का तो फ़ायदा उठाएं, होस्ट मैं कर रहा हूँ, मैं बड़ा ठंडा बंदा हूँ यार, मैं एकदम नरम पप्पी जप्पी माहौल है, आएँ आप क्वेश्चन करें, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर देखा ना हो कहीं पे आपने, हैं आए जी। अच्छा जी, लें जी, पिन हो गया, लिंक पिन हो गया जी। तो आमिर भाई आपने क्या जी किया है सर। इनके साथ यार? आपने पता कुछ नहीं, कुछ तो मुझे किया है दूसरी आपने स्ट्रीम में आते जाता हूँ तो ही। जब हिंदुओं पर हाँ मैं स्ट्रीम हो रही होती है कहते हैं इस्लाम पे बात करनी है, जब इस्लाम पे स्ट्रीम कर रहे हैं तो आ कोई नहीं रहा, मैं इधर फिर क्या छनकना बजावा। यही तो मैं हैरान हूँ यार। अभी ना करें ना, देखें वो फिर बहाने सर बनाएंगे कि मैं एक जगह मिनट नहीं जरा है। रुकें रुकें जरा, ये तरीका कार है, ये देखें जरा, एक मिनट रुके जरा, लाओ जी ये भाई। देखें जी, ये देखें जी, ये बस देखें जी। अब ये होगा। पर दुआओं में मुझे याद रखिएगा, जितने मुसलमान जा रहे हैं ना, ये दुआओं में मुझे जरूर याद रखें। ठीक है जी। जी मेरा भाई, हाँ लो जी, हाँ, लो जी हो स्टेज गया खाली, स्टेट। आए जी आए, आ जाएं आ जाएं। लो जी, इतनी सी बात थी जी। तमाम भक्त वगैरह जो हैं वो ज्वाइन करें, आ जाएं। अच्छा जी, ये जो हैं, और ना करें यार, एक अब फिर जो है ना मुझे भी करना पड़ेगा, यही कुछ करना पड़ेगा। मैं बैन आखिरी कर बार अब दें, कह रहा हूँ, बैन करते जाएं, मुसलमान। बैन करते जाएं। जैसे ही 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आप अनब्लॉक मैं कर दूंगा फिर यहाँ से। जो मुसलमान है ना उनको ब्लॉक कर दें, बैन कर दें अहीर भाई। ना करेंगे। बैन कर दें, कोई नहीं, 1 घंटा हमने इनके लिए देना है। ठीक है क्योंकि जी, वो दूसरी ठीक स्ट्रीम है जब अभी। मैं कर रहा होता हूँ कहते हैं जी वो अब आप लेते ही नहीं हो, एक सवाल मेरा रखे ना, मेरा भी एक सवाल रखे ना। वो पिछली स्ट्रीम में आया था ये जुम्मे की, हम्म। जी मेरा भी एक सवाल प्लीज लेना, आपके दम का पता चल जाएगा। उसका दम दरूद निकल गया खुद ही। किधर है, मैं मुझे नहीं वही समझ तो कह आती। रहा हूँ आमिर भाई, इधर उधर की स्ट्रीम्स पे मैंने भी काफी नोट किया है, जब कहीं और बैठे होंगे तो आके कहेंगे, या आप ना भी होंगे ना, तो एक स्ट्रीम में मैं बैठा हुआ था आपकी गैर मौजूदगी में, जी वो आमिर ने यूं कहा था तो वो कहा था। तो अब जब सामने बैठे हैं तो आ जाएं, आए आके बात करें, सवाल जो है आप उसको रखें। ये सही ड्रामेबाजी है यार, कि जो जब स्ट्रीम रखी हो जिस टॉपिक पे, उस पर बात नहीं करनी और बाद में आके इधर उधर जो है ना शोर मचाते रहना। अब ये दोस्त जो है, ये पता नहीं, ये भी आईडी मुसलमान नाम है। चलें भाई, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। 1 घंटा बैठे हैं जी हम आपके लिए, स्टेज हाँ उसके बिल्कुल बाद, चकाचक खाली है। उसके हाँ बाद जी, फिर हम मुसलमानों को लेंगे। कोई बात जी नहीं, जी कोई जी बात जी। नहीं है तो बस चाय पीते हैं, बैठते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहाना एक ना, ये बहाना नहीं हाँ, देंगे। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ, स्टेज एकदम खाली है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का खाली है। ये जी ये मुसलमान बहाना नहीं गवार चलेगा। रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, इवन सनातनी भी, जो चुप करके ऐसे सांप सूंघे जैसे बच्चे को चांटे पड़ते हैं और वो साइड पे खामोश नहीं होके बैठ जाता, अम्मी ऐसे ये देख लें, बिल्कुल खामोशी से बैठ। तो आप देखें वो जो बिल्कुल खामोशी से खाली बैठे हैं वो भी स्टेज। स्क्रीन पर ये देख लें। ठीक है हाँ, जी। ये हमें दूसरी स्ट्रीम्स में आके हमें चैलेंज दे रहे होते हैं, तुम्हारी हवाटा ये हो जाएगा, दम है तो हमारा सवाल ले लो फलाना। ओ पे अजय, ये है जी, ये ये हवा टाइट हुई पड़ी है ये सिर्फ बड़बादी है, ये भरमबादी है। ये जी आप जी। इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते, आप इस्लाम पर सवाल करते हैं, आप बात ही नहीं करते, आप जी हमारे ऊपर हाथ साफ करते हैं फलाना तुम लो, कमाल हो गया। आमिर भाई, एक एक तरीका आपने इनके साथ किया था लास्ट टाइम, वो तरीका मेरे ख्याल में बड़ा फिट है, बड़ा जबरदस्त है। टाइटल कुछ और हो, स्ट्रीम चल रही हो, ये फिर बीच में बड़े कूदते हैं। हाँ जी सर, वो एक सवाल था, ये हमारा इस बारे में सवाल था।
لیں جی ایک دوست اور جو ہے نا ان کو بھی بھیجنا پڑے گا، پنڈی بھٹیاں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. چلیں.